گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایک سچا دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت آپ کی زندگی میں آتا ہے جب ہر کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ رشتوں کی گیلی زمین پر پھسل جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو رشتے نبھانے کے لیے نہیں بلکہ رشتے وقت گزارنے کے لیے بناتے ہیں۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، اور زندگی کا سب سے تاریک پہلو ہی یہی ہے۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی میں مرتی ہے، اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ پرہیز کر پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی دکھ ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ جنہیں اپنے چھوڑ جائیں انہیں غیر مل جاتے ہیں۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت طویل ہوتا ہے، مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جس کو فقط بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ گرم ریت پر لیٹے بلال سے پوچھ، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا سکون ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نماز اثر رہ گئی تو اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ قانون قدرت ہے، آج تم کسی کے ساتھ جیسا کرو گے ویسا کل تمہارے ساتھ ہوگا۔ جو کہاں نہیں جا سکتا وہ رلاتا بہت ہے۔ جب اللہ دل میں بستا ہے نا تو وہ ہر جگہ محسوس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا سچ ہے، نظر کا لگ جانا سچ ہے، یہ پہاڑ کو بھی ہلا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زندگی کا آخری لمحہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ نماز میں جماعی روکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جماعی آئے تو وہ جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بنجر زمین کاشت کرتا ہے تو اس کے لیے اس کاشت کرنے میں اجر ہے، اور ہر طالب رزق اس میں سے جو کھا جائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔
رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ جس دن آپ کی زندگی سے اتار چڑھاؤ ختم ہو گئے اس دن آپ کو مردہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ اے اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے، مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ اگر کان ناک کی جگہ لگاؤ تو فٹنگ خراب ہو جائے گی۔ کس نے ہے انسان کی ایسی خوبصورت ڈیزائن بنائی کہ اس کے علاوہ کوئی اور ڈیزائن انسان کو فٹ ہی نہیں ہوتی۔ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے 25 درجہ بہتر ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ نفرت گناہ سے کرو، گنہگار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے کام کی واجب سے زیادہ کی امید نہ رکھو، سچی اور میٹھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے وہ بہشت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جو بھی اس کے ساتھ بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد پاتی ہوں تسبیح کے وسیلے سے، میری دعا کا وسیلہ ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ بیٹیاں کھیلتے کھیلتے بڑی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کب ان کا کھیل ختم ہوا اور نصیب کا کھیل شروع ہوا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مریم سے بھی بتول کو رتبہ سوا ملا، بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا، بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا، شوہر ملا تو خلق کا قد کشا ملا، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، زہرا ہے بے مثال علی لاجواب ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفریدگار ہستی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور کو مشال کی طرح تخلیق کیا اور اسے اپنے عرش کے ساتھ معلق کر دیا، بس ان کے اسی نور سے 7 آسمان اور 7 زمینیں منور ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ اللہ کا ذاکر اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق پرندہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں کوئی پرندہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ قمری فاختہ ڈو رکھے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر اور سب سے زیادہ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور یہ وہ پرندہ ہے جو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ پرندوں میں سے سب سے پہلے کشتی نوح علیہ السلام میں طوطا داخل ہوا۔ بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ بھائی بہن ایسے رشتے جو جنگلیوں کی طرح لڑتے ہوئے نظر آئیں اور تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوں، بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ آؤ دیکھو میرا جانور آپ کے جانور سے بڑا اور خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں قدم قدم پر ریاکاری، دکھاوا، بڑائی اور تکبر کے امکانات موجود ہیں۔
لہٰذا نیتوں کو درست کیجیے تاکہ آپ کی قیمتی قربانی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی، ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کی، اور اون میں کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ افضل قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو۔ قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، کیونکہ یہ بروز قیامت تمہاری سواریاں ہوں گی۔ قرض لے کر قربانی، اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کا جانور حاصل کرے اور قربانی کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ ہو تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے وہ ہرگز اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے، پھر بال اور ناخن کاٹے۔ نکاح کرو اپنی پسند کی عورتوں سے، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ نساء، اس امت میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ میں 14 سال کا تھا تو میں نے کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرایا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور 6 مہینے تک مجھے مفت روٹی دیتے رہے۔ مسیحی انسانوں کی عدالت ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سب مقصد بھی حاصل نہیں کرتے۔ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ غصہ نہ کرو۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ تو وجود، جسم و روح، جسم مٹی سے بنا، اس کا خوراک مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ کی امر سے بنی ہے روح، اس کی خوراک آسمانی وحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت عطر لگائے اور پھر لوگوں کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھیں تو وہ زانیہ ہے۔ عورت کا سر ننگا کرنے کا وبال۔ عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ زندگی میں صدقہ کیجیے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی مدت اور کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کی سنتیں: اچھا لباس پہننا، غسل کرنا، مسواک کرنا، سرما لگانا، خوشبو لگانا، سورہ کہف پڑھنا۔ اس زندگی کی سب سے عظیم متاع اللہ کی محبت، اس کا قرب، اس سے کلام کرنا، اس کے آگے آنسو بہانا، اسے دل کے قریب رکھنا ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔
میں نے وقت سے سیکھا ہے کہ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ تو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی لکھا جا سکتا ہے، بس چپ چاپ ان دکھوں کو سہا جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو۔ اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں کو ملاؤ۔ بے شک ہر انسان کو رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں۔ یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ مشکلات کا پتھر تراشنے سے جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ میں لوگوں کو کریدنے یا پہچاننے کی کوشش کبھی نہیں کرتی، کیونکہ دھوکے باز کی اصلیت خود ہی سامنے آ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ ان منافقین کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، اور ہم نے ہی اس میں تمہارے لیے روزی کا سامان بنایا، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، بے شک اللہ تم پر پوری طرح نگران ہے۔ اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے، تاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے۔ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے یہ کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا ہی دردناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور یہ کہ آخر کار سب کو تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو، جو بڑے طاقتور تھے، وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ زبردست کامیابی یہی ہے، اسی جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے،
یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے۔ ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا۔ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، بس تو بڑا برا ساتھی ہے۔ اور یہ کتاب قرآن جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور میٹھی چیزیں پسند کرتے تھے۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں۔ بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہیں۔ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بلا شبہ میرا رب قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے، اور وہ ہماری ہی طرف پھریں گے۔ وہ تمہارا رکھوالا ہے، دیکھو کتنا اچھا رکھوالا اور کتنا اچھا مددگار۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ بہت برکت والا ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ قرآن دل و دماغ کھول دیتا ہے، لیکن اس کے لیے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ تو اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اور نہ ہی اس دن کوئی کسی سے کچھ پوچھے گا۔ بس اس دن جن کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے یہ وہی لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اور وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہو گئے، اور آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جن کو میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیے، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں بنا دے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کی رضامندی چاہتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے تمام تر اختیار اللہ کا ہے۔ قیامت کے دن اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری سب عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور اس سے استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ پرسکون نیند ناممکن نہیں۔ رات کو جب سونے لگیں تو سورہ کہف کی آیت نمبر 11 کا بیت شروع کر دیں۔ اس آیت کے پڑھنے سے بہت بہترین نیند آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت کو سارا دن کھلا پڑھا جائے تو یہ زندگی کے مختلف مسائل، جادو، جنات، گھریلو کاروباری الجھنیں، روحانی و جسمانی بیماریوں کے لیے بھی بہت لاجواب ہے۔ باوضو بے وضو ہر حالت میں اس کو کھلا پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک مقصد حاصل نہ ہو تب تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ بستر پر لیٹے لیٹے استغفار۔ اگر آپ تہجد کے وقت نماز کے لیے اٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتے تو کم از کم سحری کے وقت بستر پر لیٹے لیٹے ہی استغفار کر کے استغفار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور متقین میں سے وہ لوگ ہیں جو سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے صبح و شام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر نے کہا میں نے جب آپ سے یہ بات سنی تو اس کے بعد سے ان کلمات کو کبھی ترک نہیں کیا۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا۔ بے شک تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تم معاف کرو اور درگزر کرو۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ بڑی برکت والا آپ کے رب کا نام، وہ بڑائی والا اور عظمت والا۔ زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ سو کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار و بے مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اے اللہ اسے نفع دینے والی بارش بنا دے۔ جو عزت حاصل کرنا چاہتا ہو وہ جان لے کہ عزت تو تمام تر اللہ ہی کی ہے۔ بے شک انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، اور اس لیے احسان نہ کریں کہ اس سے زیادہ چاہیں۔
روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ تمہارے رب کی قسم ہم ایک ایک کر کے ان سب سے پوچھیں گے، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں، زندگی میں ہی خواہشات پر قابو پا لیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت خواہشات و آرزوؤں کے لیے آفت ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنی قسمت سمجھ لو۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کی قوت فکر ضعیف ہوتی ہے اس کا غرور زیادہ ہوتا ہے۔ اذیت ناک دشمن امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتہ داروں کی دشمنی بچھوؤں کے ڈنک مارنے سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا راز حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناپسند صفات سے پرہیز کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ سب سے عاجز انسان کون ہے؟ امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عاجز ترین انسان وہ ہے جو دوست بنانے سے بھی عاجز ہو، اور اس سے زیادہ عاجز وہ ہے جو رہے سہے دوستوں کو بھی کھو دے۔ نرم اور سخت مزاجی کے اثرات حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت سے عزت دار ایسے ہیں جنہیں ان کی سخت گیری نے ذلیل کر دیا، اور بہت سے ایسے ذلیل ہیں جنہیں ان کے اخلاق نے عزت دار بنا دیا۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو سجا دیتی ہے، اور سخت گیری جہاں بھی ہوتی ہے اسے برا بنا دیتی ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ امر ناممکن ہے کہ جس آدمی کو موت طلب کرے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، یا جو شخص اس سے بھاگنا چاہے وہ نجات پا جائے۔ اعمال کے خراب ہونے کا ایک سبب حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آرزوؤں کی فریب کاری اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، احمق اپنے شہر میں ہی اجنبی اور غریب ہے، اور اپنے عزیزوں میں ذلیل ہے۔ آرزوئیں دھوکہ دیتی ہیں۔ امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی موت اس سے پوشیدہ ہے، اور اس کی آرزوئیں برابر اسے دھوکہ دیتی رہتی ہیں۔ بیجا و ناحق شرم اور خوف کے نتائج امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے۔ جو نگران اپنے ماتحتوں سے خیانت کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ بیماری سے شفا، الحدیث سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک دوسرے کی پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، اور ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو۔ بے شک تمہارا رب سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ تمہیں کسی اور بات کی نہیں، انہیں اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھول گئے مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ اگر اللہ تمہیں
کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے۔ جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ اللہ اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بے شک دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہی ہے۔ بے شک جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو اور وعدہ پورا کیا کرو، یقیناً تم سے وعدے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ انصاف کی بات کرو چاہے اس کی زد میں تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ آئے۔ اس دنیا کے مزے تو بہت کم ہیں، ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ مومنو، یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے، اور بے شک آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں آپ جن کے قدموں میں ستارے بچھاتے ہیں وہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین نگہبان ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے، لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ دعا مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ تب تک صبر کرو جب تک معجزے نہیں ہوتے، اور بہت سی خواہشیں تو دل میں ہی قید رہ جاتی ہیں۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پہ قبول ہوتی ہیں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ میری ہر بے بسی کا عالم تمہارے صرف ایک کن کا منتظر ہے یا اللہ۔ اگر اس نے تمہیں دتکارا ہی ہوتا تو وہ کبھی تمہیں اپنے در کا پتہ نہ دیتا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ہے ایسا ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونا ہوگا۔ اتنی آزمائشوں میں بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً بدلے میں تمہارے لیے اجر عظیم لکھ دیا گیا ہے۔ بہت ہمت والی ہوں مگر کبھی کبھی ہار جاتی ہوں، کچھ باتیں سن کر، کچھ لہجے دیکھ کر، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ ایک امید ہے کہ دعا سن لی جائے گی، اور ایک آس ہے کہ کن کہہ دیا جائے گا۔ ایک امید ہے کہ اس کے در پہ بہائے آنسوؤں کی وہ لاج رکھ لے گا۔ میں کیوں ہوں مایوس؟ میرے پاس تو وہ خدا ہے جس کے اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے اس سے ہی تمہاری سب پریشانیوں کا حل لکھا ہو۔ نہ ہو مایوس اپنے نصیب سے، تمہارا مقدر تو اس نے اپنے کن سے سنوارنا ہے۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ میری دعائیں بھی سنے گا اور قبول بھی کرے گا، کیونکہ میں نے جس سے مانگی ہے دعائیں وہ تو ہے ہی المجیب۔ جو باتیں تمہاری دعا بھی منوا نہیں پاتی وہ تہجد اللہ سے منوا لیتی ہے۔ انشاءاللہ تمہیں وہ سب ملے گا جس کی تم دن رات دعا کرتے ہو۔ بہت جلدی تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون دیا جانے والا ہے، بس بہت جلد کن ہونے والا ہے۔
اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ تم مانگنے میں حد کر دو، اللہ دینے میں حد توڑ دے گا، بے شک وہی دینے والا ہے۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا رب نے، رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ جس نے دو جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے گا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ اللہ تعالیٰ رنگ اور نسل کو نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کو دیکھتا ہے۔ یا اللہ مجھے کسی کے دل پہ بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور جانا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ اگر اللہ نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا چھوڑنا ہوتا تو وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ کیوں پانی پلاتا؟ انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے، لیکن روٹین اصل نعمت ہے۔ روٹین کا مطلب ہے ہم صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں۔ ماں کہتی تھی کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کھلانے سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا۔ میری ماں کہتی ہیں کہ جب ہم دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری زندگی کو شادہ کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مرد آخری مرد نہیں ہوتا، عورت کی حیا اور وفا اسے آخری مرد بناتی ہے، مگر عورت کی سب سے بڑی بدقسمتی کہ وہ اسی نقطے پر سب سے زیادہ مار کھاتی ہے۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہیں، مگر کون جانے۔ پیشانی کو بوسہ دینا محبت کی ایک نفیس ترین صورت ہے۔ وہ بڑے غور سے اعلان سنا کرتی تھی، اسے یقین تھا مر جاؤں گا میں۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ جن صورتوں پہ اتنا غرور ہے وہ ایک دن خاک ہو جائیں گی۔ وہ نفرت بہت نقصان دہ ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ رہنے والا شخص دل ہی دل میں کرتا ہو۔ غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ میں نہیں کہتی کہ مجھے اول ہی رکھو، مجھے چاہے آخر میں رکھو، لیکن جہاں مجھے رکھو وہاں کسی اور کو نہ رکھو۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا، جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے۔ موت کی سختی ہر مسلمان مومن کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ اے اللہ کریم ہمیں موت کی سختیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور ایمان پر ثابت قدم رکھنا۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ کسی خاتون کے باحجاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بہترین لباس زیب تن کرنا اور سجنا سنورنا آرائش کرنا نہیں آتا، بلکہ وہ جانتی ہے کہ کیا پہننا ہے، کہاں پہننا ہے اور کس کے لیے پہننا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب نے فرمایا، کائنات کی کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں جتنا نماز میں ہے، مگر اللہ نے یہ مزہ گنہگاروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔